بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم. رواہ البخاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ہمارے اوپر ایسا مہینہ بھی گزر جاتا تھا کہ پورا مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کے لیے صرف کھجور اور پانی ہوتا تھا۔ ہاں، اگر کبھی کبھار کسی جگہ سے تھوڑا سا گوشت آ جاتا تو وہ استعمال کر لیا جاتا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی وہ اختیاری فقر و فاقہ والی زندگی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زیادہ تر اوقات وہ فاقہ میں گزرے۔ خاص طور پر خیبر کی فتح سے پہلے تو حالت کچھ اس طرح سے ہی تھی۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد: الستم فی طعام و شراب ما شئتم، کیا تم اس حالت میں نہیں ہو کہ کھانے پینے کے اعتبار سے جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں دستیاب ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو سیدنا نعمان ابن بشیر نے فرمایا: لقد رأیت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم وما یجد من الدقل ما یملأ بطنہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ردی کھجور پیٹ بھر بھی دستیاب نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی گزری ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار و مدار وہ قطعاً مال و دولت نہیں ہے، مال و اسباب نہیں ہے، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ اور کتنا بڑا فرق ہے حضور کی مبارک زندگی، صحابہ کی زندگی اور ہم جیسے لوگوں کی زندگی میں، کہ وہ تو پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی، وہ تو فاقے برداشت کر کے بھی اعمال سے پیچھے نہیں ہٹے، ان کی نمازیں بر وقت رہیں، ان کے تمام اعمال ارکان بر وقت رہے، اور ہم لوگ پیٹ بھر کھانے کے باوجود بھی اپنے اعمال پر پختہ نہ ہو سکے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو صورتحال غزہ رفح وغیرہ میں ہے، اس پر ہم سب کو خبردار رہنا چاہیے اور دشمن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس بائیکاٹ کا حصہ بننا چاہیے۔ یہ سوچنا میرا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ میرے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا۔ میرا کام ہے بائیکاٹ کرنا، تاکہ میری غیرت ایمانی کا ثبوت ہو جائے، میرے دل میرے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ، غزہ اور رفح کے بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، بس اس بات کا اظہار ہو جائے۔ ہمیں تو اللہ کے دربار میں حاضری لگوانی ہے کہ اللہ پاک ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور جس قدر ممکن ہو ہم ان کا تعاون بھی ضرور کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔